बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूँ। इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान साहब का खत पहुंचा दिया। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। जस्टिस याह्या अफरीदी को बानी तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने खत लिखा और वो खत लेकर अलीमा खान साहिबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गई और जाकर कहा कि मैं खान साहब का खत लेकर आई हूं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के पास और चीफ जस्टिस साहब को ये खत पहुंचाने आई हूं खान साहब का। अब ये जो खत है इसके अंदर इमरान खान साहब ने क्या लिखा, वही पुरानी बातें हैं कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादतियाँ हो रही हैं, पॉलिटिकल केसेस हैं, सियासी केसेस हैं, कुछ साबित नहीं हो सका। 26वीं यानी तरमीम अदलिया पर फ्रॉड है, तोशाखाना केस फ्रॉड है, 190 मिलियन पाउंड केस फ्रॉड है, 9 मई के केसेस फ्रॉड हैं, 9 मई जो है वो इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पता नहीं क्या क्या लिखा उस खत के अंदर। अच्छा, अब वो जो खत है वो खत की वजाहत तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पढ़कर कर देंगे। डेफिनेटली चीफ जस्टिस ने भी यही बात करनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वही कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स देखेगा। हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये खत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवा दें और उनको ये कहें कि जी ये खान साहब का खत है, इसको पढ़ लें, इसको पढ़ने के बाद फैसला कर लें कि आपने इस पर क्या राय कायम करनी है या इस पर क्या फैसला देना है। अब इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा जब ये खत लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची तो दूसरी तरफ उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद थे और सलमान अकरम राजा साहब अलीमा खान साहिबा के बहुत क्लोज हैं। देखें, उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाने में मोहतरमा अलीमा खान साहिबा का बहुत इफेक्टिव रोल है, बड़ा की रोल उन्होंने प्ले किया। अब सलमान अकरम राजा साहब भी वहाँ पर थे, उन्होंने भी बड़ी बातें की। अलीमा खान साहिबा ने बताया कि जी खान साहब को पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरह के जो अब के जो सियासी हालात चल रहे हैं उस पर बड़ी गहरी तशवीश है और उनके जो केसेस हैं वो सियासी हैं, उनसे मुलाकातें नहीं करवाई जा रही और बार बार एक ही बात की जा रही है। देखें, खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो जेल मैनुअल के मुताबिक होनी है और जेल मैनुअल ने जो टाइम स्केड्यूल रखा है मुलाकातों के लिए वो मंगल का दिन है। मंगल के दिन खान साहब की फैमिली और उनके वकला की मुलाकातें हैं, बुध वाले दिन उनकी सियासी मुलाकातें हैं। अब अलीमा खान साहिबा का चूंकि ये कहना है कि बार बार जब भी खान साहब से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इनकार कर दिया जाता है, हर बार जो है वो हमें मिलवाने से इनकार कर दिया जाता है, हमें खान साहब से मिलवाया नहीं जा रहा, उनकी जान को खतरा है, उनकी जान को खतरात लाहक हैं। और ये खबरें इनको कौन दे रहा है? देखिए, बाहर के मुल्क में बैठे हुए जो यूट्यूबर्स हैं वो इनको ये खबरें दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जी खान साहब को ये हो जाएगा, खान साहब को ये हो जाएगा। हालांकि वो कुछ हमारे दोस्त हैं, वो हमें बताते हैं कि जब वो उन लोगों के साथ काम किया करते थे, ये जो लोग आजकल बाहर के मुल्क में बैठकर खबरें दे रहे हैं, वो बताते हैं कि उस वक्त ये लोग पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ये बयानियां बनाकर नहीं बैठे थे, क्योंकि उस वक्त खान साहब की गवर्नमेंट थी और खान साहब की गवर्नमेंट में जो चूरन बेचा जा रहा था उस वक्त ये वाला चूरन नहीं बेचा जा रहा था। उस वक्त वो बेचा जा रहा था कि देखो जी खान साहब की हुकूमत में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है। अब चूंकि उनका जो मौकफ है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, अब उनका मौकफ पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है, अब वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर जहर उगल रहे हैं। तो उनका मकसद यही है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए कि वो हमारा जो बयानिया ना, जो हमारा जो तज्जिया है उससे मुत्तफिक हो जाए और उसी पर अमल पैरा हो जाए। और वही तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क कह रहे हैं। देखें, तहरीक इंसाफ अगर तो पॉलिटिकल पार्टी खुद को तस्लीम करना चाहती है तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी बैरिस्टर गौहर की कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इदारों के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार है और सियासी जमातों के साथ डायलॉग्स करने के लिए तैयार है। देखें, पाकिस्तान में हमेशा जो सियासी रास्ते खुलते हैं वो मुज़ाकरात के जरिए और बातचीत के जरिए ही खुलते हैं। बातचीत का रास्ता वो वाहिद रास्ता है कि जिसके जरिए आपकी आगे बात बन सकती है, आपके आगे मामलात बेहतर हो सकते हैं। अब आप अगर वो बाहर के मुल्क में बैठे हुए यूट्यूबर्स के तज्जियों से मुस्तफीद होना शुरू हो जाएं और उनके तज्जियों से मुतफिक होना शुरू हो जाए तो सर तहरीक इंसाफ का तो जो पहले बेड़ा गर्क हो गया मजीद हो जाएगा। अब बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने भी बात की। देखें, इनकी मुलाकात हुई है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर से।
اور انہوں نے ان کے سامنے بھی یہی گلے شکوے رکھے ہیں کہ جی خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، عدلیہ کے اندر جو ہے وہ جو اس وقت نظام انصاف ہے اس کے حوالے سے بڑی گہری تشویش ہے، اور یہ ہے دیکھیں ایک طرف تو تحریک انصاف عدلیہ کے سربراہان کو خط لکھ رہی ہے، اور دوسری طرف یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف ان کو پولیٹیسائز کرنا چاہتی ہے، ان کو سیاسی بنانا چاہتی ہے۔ پہلے پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا نا۔ جنرل باجوہ جب جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی باجوہ ڈاکٹرائن، جس کو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کا نام دیا جاتا ہے، اس باجوہ ڈاکٹرائن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں، ہم نے بہت کچھ کیا، ہم نے بڑے تجربے کیے اس ملک پر، خان صاحب کو لا کر تجربے کیے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں اشارتاً یہ بات کی تھی۔ 29 نومبر 2022 قوم کے لیے یوم نجات کا دن تھا، جس دن قمر جاوید باجوہ اس ملک کی جان چھوڑ کر گیا۔ اور سر جان چھوڑ دی نا، اچھا ہوا نا جان چھوڑ دی، اگر نہ چھوڑتے تو شاید پاکستان کو مزید ناقابل تلافی نقصان ہوتا، جتنا ہو گیا تھا اس سے زیادہ ہو سکتا تھا۔ 2018 کے الیکشنز مینج تھے، سب کو پتہ ہے، آر ٹی ایس بیٹھا، فارم 47 فارم 45 ساری ریگنگ کروا کر خان صاحب کو گورنمنٹ میں لا کر، ان کو وزیر اعظم بنوا کر، ان کو اقتدار دلوا کر، ان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا کر، پنجاب حکومت دلوا کر کس طرح سے الیکشنز کو مینج کیا جا رہا تھا سب کو پتا تھا۔ اس وقت ٹارگٹ کون تھا؟ نواز شریف تھا، اس وقت مسلم لیگ نون ٹارگٹ تھی، شہباز شریف ٹارگٹ تھا، مریم نواز صاحبہ کو جیل میں رکھا گیا، حمزہ شہباز کو گرفتار کیا گیا، خاقان عباسی، خواجہ آصف، سعد رفیق، احسن اقبال، مطلب کتنے لوگوں کا میں نام لوں۔ رانا ثناء اللہ کو منشیات کے جھوٹے کیس میں پکڑ کر گرفتار کر لیا گیا کہ جی ان کو اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے اس نے گرفتار کر لیا، ان سے جی اتنے کلو چرس برآمد ہوئی ہے، وہ کیس بھی جھوٹا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس ملک میں پولیٹیکل کیسز بن رہے ہوں اور جس ملک میں سیاسی کیسز اس بنیاد پر بن رہے ہوں کہ مجھے نواز شریف کی شکل پسند نہیں ہے، مجھے زرداری کی شکل پسند نہیں ہے، مجھے شہباز شریف کی شکل پسند نہیں ہے، پھر سر اس ملک میں آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نظام انصاف مضبوط ہو سکتا ہے؟ جس ملک کا چیف جسٹس جو ہے اس کی اہلیہ اور عمران خان کے وکیل کی اہلیہ آپس میں گفتگو شنید کر رہی ہوں، اور جس ملک کے چیف جسٹس کی ساسو ماں اور عمران خان کے وکیل کی اہلیہ آپس میں گفتگو شنید کر رہی ہوں، اور وہ گفتگو یہ ہو رہی ہو کہ ہائے رافیہ یہ کم وقت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے۔ عمر عطا بندیال صاحب کی ساس مہاج بی نون اور عمران خان کے وکیل سابق گورنر پنجاب، سابق پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ رافیہ طارق آپس میں گفتگو ہو رہی تھی نا، اور وہ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جی ہائے رافیہ یہ کم وقت تو ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے، اسی لیے کیونکہ سر خان صاحب کی محبت جو ہے وہ پاکستان کے اداروں میں گھسی ہوئی تھی، اور خان صاحب کی محبت اس لیے تھی کہ جب خان صاحب کو پیش کیا گیا عدالت میں، سپریم کورٹ میں، تو آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، گڈ ٹو سی یو، آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ کس نے کہا تھا؟ عمر عطا بندیال نے کہا تھا، اور عمر عطا بندیال صاحب کی رشتہ داری کس سے ہے سب کو پتہ ہے، ان کے جو صاحبزادے ہیں، جو ان کی صاحبزادی ہیں عمر عطا بندیال کی، سحر بندیال، ان کی شادی ہوئی ہے محترم پرویز ملک صاحب مرحوم جو ہیں ان کے بیٹے، ان کے ساتھ احمد پرویز جو ہیں وہ پہلے سٹی 42 پہ رینکر بھی تھے اور اس کے بعد وہ وکالت بھی کرتے رہے۔ تو خیر میں اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے کہا چلیں فیکٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب جو ملاقات ہوئی ہے جسٹس سرفراز جوگر سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی، اس کے اوپر تو بات کروں گا، پہلے علیمہ خان صاحبہ کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ علیمہ خان نے چیف جسٹس کو عمران خان کا خط پہنچا دیا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان سپریم کورٹ پہنچی اور خط چیف جسٹس کے حوالے کر دیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے جو خط لکھنے کا کہا تھا وہ خط پہنچانے آئی ہوں۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ بھی سپریم کورٹ پہنچے اور کہا کہ عمران خان سے ملاقاتوں سے متعلق خط چیمبر میں دیں گے، چیف جسٹس پڑھ لیں گے، یہ کھلا خط ہے جو عوام تک پہنچ جائے گا۔ چیف جسٹس پاکستان اور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو عمران خان کی جانب سے لکھا گیا خط ارسال کر دیا گیا۔ خط بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر لکھا گیا جس کا متن 10 صفحات پر مشتمل ہے۔ خط میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کا حوالہ دیا گیا۔ اب جو دوسری خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بیرسٹر گوہر علیمہ خان اور دیگر کی قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز جوگر سے ملاقات ہوئی، جس کی ذرائع نے تصدیق کی۔
ذرائع کے مطابق قائم مقام چیف جسٹس کے چیمبر میں ملاقات 30 منٹ تک جاری رہی، مطلب آدھا گھنٹہ یہ ملاقات جاری رہی۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے اپنی گزارشات چیف جسٹس کے سامنے رکھی ہیں۔ علیمہ خان نے تفصیل سے فیملی ملاقاتوں سے متعلق بتایا کہ کتنے عرصے سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ عمران خان سے ملاقات کرانے کے لیے چیف جسٹس کو استدعا کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد ایک امید پیدا ہو گئی ہے، ہمیں امید ہے کہ منگل کو بانی پی ٹی آئی سے فیملی اور وکلاء کی ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ عمران خان سے ملاقاتیں نہ ہونے پر دائر کی گئی توہین عدالت کی درخواست کون سنے گا، اس حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی تھی کہ عمران خان سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، ہم توہین عدالت کی درخواست دائر کر رہے ہیں۔ اب وہ کون سنے گا یہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن سر اس میں ایک جو کہانی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کچھ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ پر ایک عالمی دباؤ آ جائے گا اور خان صاحب رہا ہو جائیں گے، تو سر وہ نہیں ہونے لگا۔ یہ تو میں آپ کو اس لیے خبر دے رہا ہوں کیونکہ پاکستان کی عدلیہ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ پاکستان کی عدالتوں سے عمران خان کے فیصلے ہونے ہیں، پاکستان کی عدالتوں سے عمران خان کو ریلیف ملنا ہے۔ اور جو 9 مئی ہے وہ کوئی فالس فلیگ آپریشن نہیں ہے، 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن نہیں ہے، 9 مئی کی ایک کہانی ہے۔ اس کے پیچھے جو ہوا خان صاحب ایک وقت میں خود بتا دیں گے، جنرل فیض بھی تو بتا رہے ہیں نا، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے نا، تو باجوہ صاحب بھی بتا گئے تھے کہ کیا ہو رہا تھا، اب جنرل فیض بھی بتا رہے ہیں کہ میں نے جو کیا کس کے کہنے پر کیا۔ ڈیفینیٹلی جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے وہ آرمی کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے، اور کوئی بھی کام اس کی رضامندی، باہمی رضامندی اور باہمی مشروط کے بغیر نہیں ہو سکتا، مشروط رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو جو کام ہوئے ہیں سر اس ملک میں، وہ خان صاحب کی چاہے سہولت کاری ہو کچھ بھی ہو، وہ ایک وقت میں یہ پٹاری کھول کر سامنے آنی ہے اور سب کو پتہ چلے گا یہ کس کے کہنے پر ہوئے اور یہ کون کرواتا تھا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، کون اس ملک میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے مخالفین پر کیسز بنواتا تھا۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب نواز شریف صاحب وغیرہ اپوزیشن میں تھے۔ آج تو خان صاحب اپوزیشن میں ہے، تو سر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انگریزی کا محاورہ ٹٹ فور ٹیٹ، تو وہی آج خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔